السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ چاہے زمزم کی اصل سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہے کہ جب وہ اور ان کی ماں سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے صحرائے لق و دق میں پیاس سے بےتاب ہوئے تو خدائے تعالیٰ کے حکم سے وہاں پانی کا چشمہ نمودار ہوا جس کا نام زمزم رکھا گیا۔ سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پانی کو چاروں طرف مینڈ باندھ کر گھیر دیا اور وہ ایک کنویں کی صورت بن گیا۔ کچھ عرصے تک تو وہ اسی حالت میں رہا اور پھر اس کے بعد مٹی سے وہ ڈھک گیا اور رفتہ رفتہ اس کا مقام اور جگہ کسی کو معلوم نہیں رہا۔ چاہے زمزم کا صرف تذکرہ ہی لوگوں کے زبان پر رہ گیا۔ جب عبد المطلب کے ہاتھ میں سقایت الحاج کا کام آیا تو انہوں نے چاہے زمزم کا پتہ و مقام تلاش کرنا شروع کیا۔ بہت دنوں تک عبد المطلب اور ان کا بڑا لڑکا حارث چاہے زمزم کی تلاش میں سرگردہ رہے مگر چاہے زمزم کا پتہ نہیں چلا۔ قریش میں سے کسی نے اس کام میں ان کی مدد نہیں کی بلکہ باپ بیٹے کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک روز عبد المطلب نے خواب میں چاہے زمزم کا نشان دیکھا اور کھودنا شروع کیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اصاف اور نائلہ دو بت رکھے ہوئے تھے۔ قریش مانے ہوئے اور لڑنے کو تیار ہو گئے۔ یہ صرف دو ہی شخص باپ بیٹے تھے، کوئی مددگار معاون ان کا نہیں تھا، تاہم یہ غالب ہوئے اور کنواں کھودنے کا کام میں مصروف رہے۔ اس وقت عبد المطلب نے اپنی تنہائی کو محسوس کیا اور منت مانی، اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو 10 بیٹے عطا کرے اور پانی کا چشمہ بھی نکل آئے تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک کو خدا کے نام پر قربان کر دوں گا۔ چند روز کی محنت کے بعد چشمہ بھی نکل آیا اور اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کیے۔ چاہے زمزم کے نکل آنے سے قریش میں عبد المطلب کا سکہ بیٹھ گیا اور سب ان کی سرداری اور بزرگی کے قائل ہو گئے تھے۔ جب عبد المطلب کے بیٹے جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنی مانی ہوئی منت پوری کرنی چاہی۔ سب بیٹوں کو لے کر کعبہ میں گئے اور حبل کے سامنے قرعہ اندازی کی۔ اتفاق کی بات، قرعہ کا تیر سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام نکلا جو عبد المطلب کو سب سے زیادہ عزیز تھا۔ عبد المطلب چونکہ اپنی نظر پوری کرنا چاہتے تھے لہٰذا عبداللہ کو ہمراہ لے کر قربان گاہ کی طرف چلے۔ عبداللہ کے تمام بھائیوں بہنوں اور قریش کے سرداروں نے عبد المطلب کو اس حرکت یعنی عبداللہ کے ذبح کرنے سے باز رکھنا چاہا مگر عبد المطلب نہ مانے۔ بالآخر بڑی رد و قد کے بعد اس معاملے میں سجا نامی کاہنہ کی طرف رجوع کیا گیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے ہاں ایک آدمی کا خون بہاں 10 اونٹ ہے، بس تم ایک طرف 10 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ کو رکھو اور قرعہ ڈالو۔ اگر قرعہ اونٹوں کے نام نکل آئے تو 10 اونٹوں کو ذبح کرو اور اگر قرعہ عبداللہ کے نام پر آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا کر 20 اونٹ عبداللہ کے بالمقابل رکھو اور پھر قرعہ ڈالو۔ اسی طرح ہر مرتبہ 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ قرعہ اونٹوں کے نام پر آ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور قرعہ عبداللہ ہی کے نام نکلتا رہا یہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب اونٹوں کے نام قرعہ آیا۔ عبد المطلب نے اپنی تسکین کے خاطر کے لیے 2 مرتبہ پھر قرعہ ڈالا اور اب ہر مرتبہ اونٹوں ہی کے نام قرعہ نکلا۔ وہ 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور عبداللہ کی جان بچی۔ اس وقت سے ایک آدمی کا خون بہاں قریش میں 100 اونٹ کے مقرر ہوئے۔ عبد المطلب کے کل 13 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور خاص طور پر مسلم لوگ جانتے ہوں گے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ بس آج تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔